بسم الله الرحمن الرحيم. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب کینونت الجنوبی فی البیت. کسی جنوبی آدمی کا گھر میں ہونا. کینونت یہ مصدر ہے کانا کا. کانا یکون کونن و کینونتن. اس کا معنی ہونا یعنی موجود ہونا. تو کسی جنوبی کا گھر میں موجود رہنا جبکہ وہ وضو کر لے غسل سے پہلے. مطلب یہ مقصود ہے کہ جنابت کے بعد جب جنابت لاحق ہو گئی ہو تو فوری طور پر غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ دیر گھر میں رہے بغیر غسل کیے ہوئے تو یہ بھی جائز ہے. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد وہو جنوب، کیا آپ سو جایا کرتے تھے جنابت کی حالت میں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نعم بیتوضا، ہاں سو جاتے تھے اور وضو کر لیتے تھے. اگلی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یرقد احدنا وہو جنوب، اگر ہم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو اور وہ جنابت کی حالت میں سو جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، نہیں کہ جنابت میں ہی غسل سے پہلے سو جائے. تو آپ نے فرمایا نعم اذا توضأ احدکم فلیرقد وہو جنوب. جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے تو پھر وہ سو جائے جبکہ حالت جنابت میں ہو. اور اس سے بھی اگلی حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب غسل فرجه وتوضا للصلاة. جب آپ چاہتے کہ سو جائیں حالت جنابت میں تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے تھے اور وضو کر لیتے تھے نماز کے لیے. یہ پھر اس سے اگلی حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اینام احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضا. ان سب روایتوں میں ہے سب روایتوں میں یہ موجود ہے کہ آپ یا خود آپ کا عمل بھی یہ منقول ہے کہ اگر کبھی جنابت کی حالت میں سونا ہوتا تو پہلے وضو فرما لیتے تھے. اور یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ جنابت کی حالت میں سونے کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور سو جاؤ اور وضو کر کے سو جاؤ. اس سے بعض اہل ظاہر نے یہ سمجھا کہ جنابت کی حالت میں سونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لازم ہے. وضو کیے بغیر سونا جائز نہیں ہے. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، اور آدمی کو چاہیے یہی کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے. لیکن اگر نہ کرے گا تو کوئی ترک واجب لازم نہیں آتا. اور جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنوب ولا یمس ماء، کہ کبھی آپ جنابت کی حالت میں اس حالت میں بھی سو جاتے تھے کہ پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے. تو لا یمس ماء آپ اس میں پڑھیں گے، ترمذی میں حدیث آئے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے. پھر بعض حضرات نے یہ جو سونے سے پہلے
وضو کرنے کا حکم دیا ہے جنوبی کو، اس کو محمول کیا ہے وضو لغوی پر، یعنی وضو اصطلاحی نہیں ہے، یعنی وہ پورا وضو نہیں ہے جو جس میں تمام اعضاء کو دھویا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ صرف ہاتھ منہ دھو لے، ہاتھ منہ دھو لے، بس اتنا کافی ہے جنابت کی حالت میں سونے کے لیے۔ بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن دوسری روایتوں میں یہ توضع وضو کا للصلاح بھی آیا ہے کہ ایسے ہی وضو کرو جیسے کہ نماز کے لیے کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مسنون تو یہی ہے کہ پورا وضو کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص پورے وضو کے بجائے صرف ہاتھ منہ دھو لینے پر اکتفا کر لے تو کم از کم تو سنت کے بالکل یا ترک کی بے برکتی سے محفوظ رہے گا۔ جی باب نوم الجنب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. بعض روایتوں میں یہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ پوچھا کہ اینام احدنا وهو جنوب تو آپ نے فرمایا کہ نعم ويتوضأ ان شاء. یہ ابن حبان وغیرہ کی روایتوں میں الفاظ ہیں نعم ويتوضأ ان شاء، تو ان شاء کے لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ واجب نہیں ہے. جی باب اذا التقى الختانان. وبه قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا هشام قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قال أبو عبد الله هذا أجود وأوكد، وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط. اب یہ مسئلہ یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں کچھ مختلف ہی رہا، بعد میں پھر اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا صحابہ کرام کا. وہ یہ ہے کہ اگر پہلے بھی یہ مسئلہ جزوی طور پر گزرا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اس معنی میں کہ التقاء ختانین تو ہوا، دخول تو ہوا، لیکن انزال نہیں ہوا اور انزال سے پہلے ہی وہ باہر آ گیا، تو آیا اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ پیچھے حدیث گزری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ غسل واجب نہیں ہوتا، انما الماء من الماء، پیچھے گزرا ہے نا. اور اس وجہ سے بہت سے صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں صحابہ کرام کو پہنچی، جن میں خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد
ان کو پہنچا. تو اس کے بعد پھر جن صحابہ کرام نے کا خیال یہ تھا کہ 1 سال سے وضو نہیں ہوتا، تو 1 سال یعنی بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا، تو انہوں نے اپنے خیال سے رجوع کر لیا تھا. بعد میں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا. تو یہ حدیث ہے جو ناسخ بنی ہے پچھلی احادیث کے لیے، جس میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا جلس بین شعابها الاربع، جب کوئی شخص بیٹھے عورت کے 4 شاخوں کے درمیان. 4 شاخوں سے مراد ہاتھ پاؤں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، تو مراد یہ ہے کہ پاؤں کے درمیان بیٹھے. ثم جہدہا، پھر اس کے اوپر زور لگائے، مطلب یہ کہ ادخال کرے. فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ حدیث ہے جس نے کہ پچھلی روایات کو منسوخ کر دیا. وہ انما الماء بالماء والی جو حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی اس واقعے کے بعد. واقعہ تو پیش آیا تھا پہلے یہ کہ آپ نے انما الماء بالماء فرمایا تھا. حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے آپ ملنے کے لیے گئے تھے، تو وہ جلدی سے نکل کر آ گئے. تو اس وقت آپ نے فرمایا لعلنا عجلنا کا، ہم نے شاید تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا. تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں میں اپنے عورت بیوی کے ساتھ مشغول تھا اور اس سے پہلے آ گیا. اب اگر کسی کو انزال کے بغیر وہ اس طرح اٹھ کر آ جائے تو اس پر غسل ہوتا ہے یا نہیں، تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ انما الماء من الماء. تو حدیث تو ہے موجود، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث سے جو یہاں پر امام بخاری نے روایت کی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ نے اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب وہ التقاء ختانین ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تابعه عمرو عن شعبہ وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثله. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں ھذا اجود و اوقد، یہ حدیث جو ہے زیادہ جید ہے اور زیادہ مؤکد ہے، یعنی غسل کا واجب ہونا. وانما بینا الحدیث الاخر یا آخرہ لاختلافہم، اور ہم نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا، اس کو ہم نے بیان کیا ہے محض لاختلافہم، اس واسطے کہ صحابہ کرام کا اختلاف تھا. تو صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف کو ذکر کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے، ورنہ عمل جو ہے وہ اسی حدیث پر ہے جو یہاں پر مذکور ہے. والغسل احوط، اور غسل ہی احتیاط کا زیادہ تقاضا ہے. احوط ہے، احوط یعنی زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے. اب ذرا یہاں ایک بات سمجھ لینا کہ احتیاط کا جو عام مفہوم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ فلاں کام کر لیا جائے، لیکن اگر نہ کیا جائے تو بھی جائز ہے. احتیاط تو اس طرح ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو یعنی اگر احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واجب ہے، بلکہ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کر لیا جائے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے، لیکن اگر نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا؟ تو لیکن یہاں پر امام بخاری جو کہہ رہے ہیں کہ الغسل احوط، غسل جو ہے وہ زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے، اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی غسل نہ کرے تو بھی گنجائش ہوگی. لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ احتیاط کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک احتیاط لغوی ہے، لغوی معنی میں احتیاط، اس کا تو حکم یہ ہے کہ اس کا مقابل جائز ہوتا ہے. احتیاطاً ایک کام کیا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو بھی جائز ہے. سمجھے؟
اب جیسے وہ وضو میں مسۃ النار ہے، یعنی جس چیز کو کہ آگ نے پکایا ہو اس سے وضو کر لینا، اگر چونکہ حدیثوں میں بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ بھئی وضو میں مسۃ النار واجب ہوتی ہے، تو کوئی شخص اس کے اوپر عمل کر لے احتیاطاً، تو یہ احتیاط عملی ہوگی، اور احتیاط عملی کا مقتضا یہ ہے کہ اگر نہ کرے تو بھی جائز ہے. سمجھ گئے؟ یہ احتیاط لغوی بھی ہے اور احتیاط عملی بھی ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتی ہے احتیاط اجتہادی. احتیاط اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجتہد کے سامنے کسی معاملے میں دو متعارض دلائل آئے. ایک دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چیز حلال ہو، اور ایک دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہو. دونوں دلیلیں متعارض آ رہی ہیں، اور قوت کے اعتبار سے دونوں دلیلیں کیسی ہیں؟ برابر ہیں. دو متعارض دلیلیں ہیں اور دونوں قوت کے اعتبار سے برابر ہیں، ان میں سے کسی کو دوسری پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. سمجھے نا؟ اس وقت میں احتیاط اجتہادی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محرم کو ترجیح دے. سمجھے نا؟ جبکہ دلائل دونوں متعارض بھی ہیں اور برابر بھی ہیں قوت میں، تو پھر کہیں کو ترجیح دے گا؟ محرم کو. محرم کو ترجیح کیوں دے رہا ہے؟ احتیاط کی بنا پر. کیونکہ اگر ایک حلال چیز کو آدمی چھوڑ دے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر حرام چیز کا ارتکاب کر لے تو اس میں نقصان ہے. تو لہذا احتیاط اجتہادی کا تقاضا یہ ہے کہ محرم کی دلیل کو راجح قرار دیا جائے اور محرم پر عمل کیا جائے. سمجھ گئے؟ یہ احتیاط اجتہادی ہے. اس احتیاط اجتہادی کا جو مقابل ہے وہ جائز نہیں ہوتا. یعنی جب ایک مرتبہ دو متعارض دلائل آئے، دونوں قوت میں برابر تھے، ایک محرم تھا ایک مبیح تھا، محرم کو ترجیح دے دی. جب محرم کو ترجیح دے دی تو وہ حرام ہو گئی وہ چیز. اب اس کا مقابل جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی جو الغسل احوط جو امام بخاری کہہ رہے ہیں وہ احتیاط اجتہادی ہے. کیا معنی؟ کہ حدیث میں دونوں قسم کی دلیلیں ہیں موجود. بعض دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر انزال کے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہوتا. تو ان دونوں میں جب تعارض ہوا تو ترجیح دی اس دلیل کو جو غسل کو واجب کہتی ہے، لیکن جب ترجیح دے دی اس کو تو اب وہ واجب ہی ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ احتیاط اجتہادی ہے. اب جیسے بہت سے جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے نا فقہاء کرام کے درمیان. خرگوش کے بارے میں اختلاف ہے، گوہ کے بارے میں اختلاف ہے، حمر اہلیہ کے بارے میں اختلاف ہے. تو اس میں جن حضرات نے محرم کو ترجیح دی ہے کہ مثلا انہوں نے کہا کہ جن دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش کا گوشت حرام ہے تو اس کو ترجیح دے دی. تو اب کیا ہوا؟ خرگوش کیا ہو گیا؟ ترجیح تو دی انہوں نے احتیاط کی بنا پر، مگر احتیاط کیسی ہے؟ احتیاط اجتہادی ہے. لہذا اب ناجائز ہو گیا تو ہو گیا، اب اس کا مقابل یعنی اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. یہی حال گوہ کا ہے اور یہی حال حمر اہلیہ کا بھی ہے. جی. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے. زید بن خالد جوہنی نے سوال کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہا ارأیت کیا مانا؟ اخبرنی، مجھے ذرا بتائیے. اذا جامع الرجل امرأته فلم یمنہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے لیکن منی خارج نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب میں دیا کہ یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، کہ وضو کرے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے. ویغسل ذکرہ، اور اپنے عضو کو دھو لے. اور ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. وہی انما الماء من الماء والی بات. پھر حضرت زید بن خالد کہتے ہیں سألت عن ذلك علی بن ابی طالب وزبیر بن عوام وطلحة بن عبید اللہ وابی بن کعب. بعد میں پھر میں نے یہی بات پوچھی حضرت علی سے بھی، حضرت زبیر بن عوام سے بھی، حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب سے. فامروہ بذلک، تو سب نے یہی حکم دیا جو حضرت عثمان نے دیا تھا کہ انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اجماع صحابہ کرام کا اس پر نہیں ہوا تھا بلکہ اختلاف چل رہا تھا. اس وقت کی بات ہے. بعد میں پھر جیسے میں نے عرض کیا اجماع ہو گیا اس پر. ارے سمجھے نا؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر امام بخاری نے حدیث تو یہ ذکر کی ہے لیکن باب ترجمۃ الباب جو قائم کیا وہ یہ نہیں قائم کیا کہ بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ان کے نزدیک بھی درست نہیں تھی. بلکہ دوسرا مسئلہ نکالا کہ غسل ما یصیب من فرج المرأة، عورت کی شرمگاہ سے کوئی جو چیز انسان کے جسم پر لگ جائے اس کو دھونا. فغسل یہ ہے نا وہ یغسل ذکرہ، تو ذکر کو کیوں دھو رہا ہے؟ اس واسطے کہ وہ عورت کے فرج سے خارج ہونے والی رطوبت اس کے اوپر لگی ہے جس کی وجہ سے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ عورت کے فرج سے، عورت کے شرمگاہ سے اگر کوئی رطوبت انسان کے جسم کے اوپر لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے، وہ نجس ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ مراد ہے. استاد جی ایک سوال ہے. جی استاد جی اجتہاد تو اس صورت میں ہوگا جب کوئی مسئلہ مختلف ہو، حالانکہ یا ارتقاء خزانے کی صورت میں صحابہ کرام کا غسل پر تو اجماع ہے. بعد میں اجماع ہو گیا نا، شروع میں اختلاف تھا، بعد میں اجماع ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم والماء أنقى. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اذا جامعت رجل المرأة فلم ينزل، جب کوئی جمع کرے عورت سے اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یغسل ما مس المرأة منه، کہ جو حصہ عورت کا مس ہوا ہے اس سے تو اس کو وہ دھو لے. ثم يتوضأ ويصلي، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے، یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں. اب ہم بخاری وہ بات دوبارہ دہراتے ہیں جو پہلے کہی تھی کہ قال ابو عبداللہ الغسل احوط،
غسل زیادہ احتیاط کے قریب ہے. وذالک الآخر انما بیناہ لاختلافہ، اور یہ جو آخر دوسری حدیث ہم نے بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، یہ ہم نے ان کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی کہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا. والماء انقی، اور پانی جو ہے وہ زیادہ صفائی کا موجب ہے، یعنی غسل کرنا زیادہ صفائی کا موجب ہے. جی بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حسن فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. اب یہاں سے کتاب الحیض شروع ہو رہی ہے، اور پہلا باب جو قائم کیا امام بخاری نے وہ ہے بابن کیف کان بدء الحیض. حیض کا آغاز عورتوں میں کیسے ہوا. اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے ایک اثر مروی ہے، یعنی ان دونوں کے قول مروی ہے کہ اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، یعنی سب سے پہلے جو حیض چھوڑا گیا وہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر چھوڑا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ بنی اسرائیل سے پہلے عورتوں میں حیض آنے کا کوئی تصور نہیں تھا. چنانچہ بعض حضرات نے یہی قول اختیار بھی کیا اور کہا کہ حیض سب سے پہلے آیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل سے پہلے حیض نہیں آتا تھا عورتوں کو. امام بخاری اس قول کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اور تردید کر رہے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر، حدیث مرفوع کی بنیاد پر. یہ دونوں جو اثر ہے نا، اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، یہ تو آثار موقوفہ ہیں، عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے یا حضرت عائشہ کا، لیکن اس کے مقابلے میں حدیث مرفوع پیش کر رہے ہیں امام بخاری، اور وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے بارے میں فرمایا تھا کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے آدم کی بیٹیوں پر، آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں پر. تو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرف اس کو منسوب فرمایا، سمجھے نا؟ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی وقت سے ان کی تمام بیٹیوں پر حیض جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر سب سے پہلے حیض آیا ہو، اس سے پہلے حیض نہ آتا ہو کسی کو. اور ایک روایت مستدرک کے حاکم میں آئی ہے، وہ بھی سند کے اعتبار سے اچھی ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حیض جو آیا وہ حضرت حوا کو آیا، اول من حاضت حوا، سب سے پہلے جو حیض آیا وہ سب سے پہلے حضرت حوا کو آیا.
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کہ یہ بات جو ہے کہ بنی اسرائیل سے ہے شروع ہے، درست نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ جو اثر ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہ اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے پہلے وہ حیض بنی اسرائیل پر چھوڑا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حیض کا آغاز ہی بنی اسرائیل سے ہوا اور اس سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا تھا، بلکہ مطلب یہ کہ کثرت سے حیض آنا، کثرت سے خون آنا، یہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا. اس سے پہلے آتا تو تھا مگر اتنی کثرت سے نہیں آتا تھا. بعض لوگوں نے تو یہ جواب دیا، لیکن اس جواب پر دل اس لیے مطمئن نہیں ہوتا کہ کثرت اور قلت کا کوئی معیار سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی پہلے قلیل آتا تھا اب کثیر آتا ہے. لہذا دوسرا جواب زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے جو علامہ عینی نے دیا ہے عمدۃ القاری میں. وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیض تو آتا تھا شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو، جیسا کہ حدیث میں آیا، لیکن کچھ عرصے کے لیے بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض بند کر دیا گیا تھا، کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو چھوڑا گیا وہ بھی بنی اسرائیل کی عورتوں پر چھوڑا گیا. تو ارسلہ کا لفظ ہے نا، ارسلہ کا معنی ہے چھوڑ دینا، یعنی ایک چیز پہلے سے بند تھی اس کو چھوڑ دیا گیا. تو ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کچھ وقت ایسا گزرا خواتین بنی اسرائیل پر جبکہ حیض ان کو نہیں آتا تھا، تو پھر بعد میں پھر ان کو پر چھوڑا گیا. تو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا حیض ان کو آیا، بلکہ یہ کہ سب سے پہلے ان کے اوپر چھوڑا گیا بند ہونے کے بعد. یہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے. چنانچہ دیکھو کہتے ہیں بابن کیف کان بد الحیض وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم. وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض چھوڑا گیا بنی اسرائیل پر. قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یا اکبر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اکثر ہے، یعنی کثرت سے آئی ہے، جس میں اس کو بنات آدم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں. اور اکبر پڑھا جائے تو مانا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے رتبتاً زیادہ عظیم تر ہے، زیادہ قابل توجہ اور قابل تقلید ہے بنسبت دوسری چیزوں کے. یعنی وہ جو ہے وہ آثار ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ زیادہ عظمت والی ہے بنسبت ان حدیثوں کے، ان آثار کے. سمجھ گئے بھائی؟ پھر آگے امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم. وہ واقعہ یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ابھی مکہ مکرمہ شروع نہیں ہوا تھا. مکہ مکرمہ کے قریب شریف ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ پہنچی تھی، اور شریف جو ہے 6 میل کے فاصلے پر تھا مکہ مکرمہ سے. تو وہاں ابھی داخل ہونے والے تھے کہ اتنے میں حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی یہ سوچ کر کہ میرا حج رک جائے گا حیض کی وجہ سے.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضرت عائشہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا قصہ ہے، تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس طرح مجھے حیض آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری بنات آدم پر لکھا ہے، یہ تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، تمام آدم کی بیٹیوں کو یہ حیض آتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور حج میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حج کے تمام مفعال تم ادا کرتے رہو سوائے بیت اللہ کے طواف کے. بیت اللہ کے طواف کے سوا وہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اور سارے کام کر سکتی ہو. جتنے بھی کام حاجی کرتا ہے، مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، رمی کرنا، یہ سب کچھ کر سکتی ہو، صرف طواف نہیں کر سکو گی. طواف جو ہے بعد میں کر لینا، عمرہ بعد میں کر لینا. سمجھ گئے؟ یہ ہے خلاصہ. تو فرماتی ہیں قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خرجنا لا نرا الا الحج، ہم نکلے لا نرا، ہمیں گمان نہیں تھا مگر یہ کہ ہم حج کر رہے ہیں. نورا جب مجہول پڑھا جاتا ہے نا، اوریا یورا مجہول، تو اس کے معنی نظنو کے آتے ہیں، ظن کرنا، گمان کرنا. تو لا نورا کے معنی کیا ہے؟ لا نظنو، ہم گمان نہیں کر رہے تھے مگر حج کا. اور اگر معروف پڑھو لا نرا الا الحج، تو رآ جو ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں، ہماری رائے نہیں تھی مگر حج کی، ہمارے دل میں خیال نہیں تھا مگر حج کا. اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا تھا، کیونکہ لا نرا الا الحج کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ. لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، اس واسطے کہ جب کوئی شخص اگر فرض کرو تمتع بھی کر رہا ہو یا قران بھی کر رہا ہو، جب اس سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کیا کہے گا؟ حج کرنے جا رہا ہوں. سمجھے؟ حالانکہ وہ اس کا ارادہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا ہے، عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا، لیکن کہے گا کیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو یہی مراد یہاں پر لا نرا الا الحج. فلما كنت بصرف، فلما كنا بصرف، جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو حزت، مجھے حیض آ گیا. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، آپ میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں رو رہی تھی. فقال، پوچھا کہ مالکی، تمہیں کیا ہوا؟ انفستی، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ نفستی باب یعنی مجہول کے صیغے پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی معنی نفاس کے، اور نفاس کو بعض اوقات حیض کے معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے جیسے آگے آنے والا ہے. تو یہاں پر مراد بھی کیا ہے؟ حیض ہے. قلت نعم. قال، تو آپ نے فرمایا ان ھذا امر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج، تو تم پورے کرو وہ تمام کام جو کہ حاجی پورے کرتا ہے، یعنی سارے افعال حج تم انجام دے سکتی ہو حالت حیض میں، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. سمجھے نا؟ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. بیت اللہ کا طواف اس لیے کہ وہ حالت طہر میں ضروری ہے، حالت طہر میں ہونا ضروری ہے طواف کا، اس واسطے طواف نہیں کرنا، باقی سارے اعمال کرتے رہو. تو وہ یہ تھا کہ یہ عمرے کا احرام باندھ کر آئی تھی، تو آپ نے عمرے کا احرام توڑوا دیا اور حج میں تبدیل کر دیا اس کو، اور حج کا احرام باندھ کر پھر انہوں نے حج کے تمام افعال انجام دیے. جب حج کے افعال سے فارغ ہو گئی تو پھر ان کا حیض بھی بند ہو گیا. تو اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ تنعیم جا کر ان کو عمرہ کرا دیں. چنانچہ عمرہ کرایا پھر بعد میں. سمجھ گئے بھائی؟ جی. تیل نہیں لگاؤ، بس ہی ویسے کر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. ویسے بھی کرتی تھی اور حالت اعتکاف میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حالت اعتکاف میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سر اپنا میرا گھر کی طرف کر لیتے تھے حالت اعتکاف میں تو میں آپ کو کنگھی بھی کرتی تھی سر بھی دھوتی تھی بعض اوقات. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة عن عروة رضي الله تعالى عنه انه سئل تخدم الحائض او تدنو من المرأة وهي جنوب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك يخدمني وليس على احد في ذلك باس. اخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. یہ ہشام ابن عروہ روایت کر رہے ہیں عروہ ابن زبیر سے انہو سئلہ تو عروہ ابن زبیر سے پوچھا گیا کسی نے پوچھا کیا پوچھا کہ اتخدمون الحائض کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے او تدنو من المرأة وهي جنوب یا عورت میرے قریب آ سکتی ہے جبکہ وہ حالت جنابت میں ہو. دونوں مسئلے پوچھ لیے حالت حیض کا بھی اور حالت جنابت کا بھی. جب عورت حالت حیض میں ہو تب اور حالت جنابت میں ہو تب کیا وہ میری خدمت کر سکتی ہے اور میرے قریب آ سکتی ہے. فقال عروہ تو عروہ بن زبیر نے جواب میں فرمایا کل ذالک علی ہین یہ سارے کام میرے اوپر بہت آسان ہیں. یعنی یہ سارے کام آسان ہیں مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. وَكُلَّ ذَلِكَ تَقْدُمُنِي اور یہ ساری خدمت وہ میری انجام دے سکتی ہے حالت حیض کے اندر کنگھی وغیرہ کرنا. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ کسی کے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض. حضرت عائشہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ کنگھی کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ مجاور فی المسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے. یدنی لہا رأسہ حضرت عائشہ کی طرف اپنا سر قریب کر لیتے تھے. وہی فی حجرتہا حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی. حجرہ چونکہ متصل تھا نا مسجد حرام سے مسجد نبوی سے تو بس سر اپنا پیچھے کر لیا آپ نے تو وہ حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہے بترجلہ تو اس میں کنگھی کر دیتی تھی وہی حائض. جی. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكير سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. کہہ رہے ہیں کہ عورت کا اپنی بیوی کی گود میں ہونے کی حالت میں قرأت کرنا قرآن کریم کی جبکہ وہ حالت حیض میں ہو یہ جائز ہے. یعنی عورت حالت حیض میں ہے شوہر نے اس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں تلاوت کر رہا ہے تو یہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے. وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وہی حائض الی ابی رزین اور ابو وائل شقیق بن سلمہ جو تابعین میں سے ہیں عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد ہیں وہ اپنے خادمہ کو بیچتے تھے جبکہ خادمہ حالت حیض میں ہوتی تھی ان کو بیچتے تھے ابو رزین کے پاس بتاتی ہی بالمصحف
مصحف یعنی قرآن کریم کا نسخہ لے کر آتی تھی، فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ، تو اس کی ڈوری سے اس کو پکڑ کر لاتی تھی حالت حیض میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب عورت حالت حیض میں ہو تو قرآن کریم کو ویسے تو چھونا جائز نہیں ہوتا، لیکن کسی ڈوری وغیرہ کے ذریعے اس کو پکڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ آگے پھر روایت نقل کی ہے منصور بن صفیہ کی کہ ان کی والدہ صفیہ نے ان کو حدیث سنائی، ان عائشہ تحدثتها، عائشہ نے ایک حدیث سنائی ان کو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتقی فی حجری، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سہارا لیے ہوئے ہوتے تھے میری آغوش کا، وانا حائض، جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، ثم یقرأ القرآن، پھر اسی حالت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حائضہ کی گود میں سر رکھ کر بھی اگر لیٹا ہو کوئی آدمی، اس حالت میں بھی قرآن کریم کی قرأت کرنا جائز ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ جی۔ باب من سمى النفاس حيضا. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حزت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال نفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مضطجعۃ فی خمیصۃ، لیٹی ہوئی تھی ایک کمبل میں۔ خمیصہ وہ ایسے کمبل کو کہتے ہیں جس میں 4 خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، چوخانے، قمیص وہ کمبل جو اس میں لیٹی ہوئی تھی۔ اذ حزت، کہتے میں مجھے حیض آنا شروع ہو گیا، فانسللت، تو میں وہاں چپکے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ انسلالن کے معنی کھسک جانا، اردو میں کہتے ہیں کھسک جانا، چپکے سے نکل جانا۔ فاخذت ثياب حیضتی، اور جا کر میں نے اپنے حیض والے کپڑے پہنے جو حیض کی حالت میں پہنا کرتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا انفستی، کیا تمہیں حیض آ گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا۔ فدعانی، پھر آپ نے مجھے بلایا، فاضطجعت معه في الخمیلہ، پھر میں آپ کے ساتھ اسی کمبل میں دوبارہ لیٹ گئی۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے نفسی کا لفظ استعمال کیا، نفاس کا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ نفاس کے جو مشہور معنی ہے وہ تو اس خون کے ہیں جو کسی عورت کو کسی بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، لیکن بعض اوقات اس نفاس کے لفظ کا اطلاق حیض کے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں انفستی کا اطلاق حیض کے اوپر کیا گیا، سمجھ گئے؟ اور چونکہ حیض کے اوپر نفاس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے تو دونوں کے احکام بھی یکساں ہیں، دونوں کے احکام بھی یکساں ہیں۔ یعنی جس طرح حیض کی حالت میں عورت کے لیے نمازیں جائز نہیں ہیں لیکن قضا بھی واجب نہیں، اسی طرح نفاس کے اندر بھی نمازیں جائز نہیں اور قضا بھی واجب نہیں۔ اور جس طرح حیض کی حالت میں روزے جائز نہیں ہیں اور قضا واجب ہے، اسی طرح نفاس کی حالت میں بھی روزے جائز نہیں اور قضا واجب ہے، سمجھ گئے؟ یہ بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے باب ترجمۃ الباب جو قائم کیا، باب من سمن نفاس حیضا، یہ اس شخص کے بارے میں باب ہے جو نفاس کا نام حیض رکھے۔ بظاہر تو الٹا ہونا چاہیے تھا، باب سمل حیض نفاسا، کیونکہ حدیث میں جو آ رہا ہے نا انفستی، نفاس کے لفظ کا اطلاق کیا گیا کاہے پر؟ حیض پر، نہ کہ حیض کا اطلاق کیا گیا ہو نفاس پر۔
تو بابت من سمن نفاس حیدن کے بجائے کہنا کیا چاہیے تھا؟ باب سمن حیدن نفاسن. بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہا کہ امام بخاری سے وہم ہو گیا تو انہوں نے الٹا کہہ دیا، لیکن بظاہر وہم نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ نفاس جو سما سے مراد یہاں پر صرف نام رکھنا نہیں ہے بلکہ احکام جاری کرنا ہے، کہ نفاس پر جو احکام جاری کرے کاہے کے؟ حیض کے، اس کے لیے ہے یہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض نفستی کا لفظ استعمال کیا حیض کے لیے، تو معلوم ہوا کہ نفاس کے اوپر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جو حیض کے اوپر ہوں گے. بس بھائی وصلی اللہ تعالی علیہ